الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے یقین کی بات بتاؤں گا. یقین ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر یہ انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے. آج ہم لوگوں میں یقین کی کمی ہے، یقین کی بہت کمی ہے. اللہ پر یقین لوگوں کا نہیں ہے. لوگوں کا یقین اسباب کے اوپر ہے، لوگوں کا یقین دنیا پر ہے، لوگوں کا یقین اپنے وسائل کے اوپر ہے. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ شروع میں ہی سورۃ بقرہ کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ یہ سارا ایمان اور یقین بتاتا ہے کہ کس چیز پر ایمان لانا ہے اور کیسے یقین کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس میں یہی فرماتا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین کرتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں، غیب پر ان کا ایمان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے غیب میں ہیں، جنات غیب میں ہیں، جنت غیب میں ہے، جہنم غیب میں ہے. اور اس کے علاوہ ہماری روح جو ہے وہ بھی غیب میں ہے، نظر نہیں آتی ہے لیکن ہے. ہم لوگ محسوس کرتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان میں سے روح نکل گئی تو ختم. ہوا ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی ہوا، لیکن ہوا ہے، آکسیجن ہے، محسوس کرتے ہیں ہم لوگ. شیطان جن نظر نہیں آتے لیکن انسان محسوس کرتا ہے، اس کو خارش ہوتی ہے، وسوسے آتے ہیں اندر، ہے شیطان. اسی طرح فرشتے بھی ہیں. جو کوئی نیکیاں کرتا ہے، نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں اور فرشتے اس کے دل میں الہام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ وہ تو ہر چیز جو ہے وہ بولتی ہے کہ میرا رب بڑا، بہت بڑا ہے، میرا رب بڑا عظیم ہے، میرا خالق بڑا عظیم ہے. ہر چیز یہ بولتی ہے، ہر چیز میں اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں قرآن میں کہتا ہے کہ میں عرش کے اوپر ہوں. الرحمن علی العرش استویٰ. اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر ثم استویٰ علی العرش، اوپر عرش پہ چلا گیا. وہاں سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہیں سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے مانو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے. اس میں کچھ آیتیں جو ہیں محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ متشابہات کو پکڑتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ محکم آیات کو پکڑتے ہیں.
اور محکم آیات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى. رحمان جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، اللہ جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں قرآن و حدیث میں، اور ایک اللہ خود ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے میرے ناموں سے پکارو. یہ جو ہم لوگوں نے خدا نام رکھا ہوا ہے یہ اللہ کا نام نہیں ہے. آپ پکارتے رہے، خدا خدا کرتے رہے، اللہ نہیں سنے گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا ایک سے ایک اچھا نام ہے، مجھے میرے ناموں سے پکارو، مجھے میرے ناموں سے بلاؤ. تو اللہ کو اس کے ناموں سے رحمان، رحیم، ستار، جبار، قہار، قیوم، یہ سب نام جو ہیں اللہ کے اچھے سے اچھے نام ہیں. 99 نام ہیں قرآن کے آخر میں شروع میں لکھے ہوئے. یہ صفات اور کسی کی نہیں ہے، صرف اللہ کی ہے. یہ اس کے صفاتی نام ہے، اور اللہ جو ہے اس کا ایک نام ہے، اپنا نام ہے، ذاتی نام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی مانتے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں. آگے آ رہی آیت کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وہ آخرت پر بھی یقین کرتے ہیں کہ آخرت بھی نہیں دیکھی کسی نے آخرت، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ ایک ٹائم آئے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آئے گی، اور وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا. اب جس آدمی کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم ہے، جنت ہے، اور آخرت بھی ہے، حساب کتاب ہے، اس کا یقین ہے، خالی زبان سے ماننا نہیں ہے. زبان سے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ انسان کے اعمال درست ہوں گے، نہ انسان سیدھے رستے پر چلے گا. اس لیے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ دل سے یقین کرتے ہیں، ان کے دل میں پختہ یقین ہے آخرت کا، اسی لیے ان کے اعمال درست ہیں، وہ سیدھے چلتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے، چوری نہیں کرتے، زناکاری نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. جن کو آخرت کا یقین ہے. اور جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے، پھر آپ دیکھ لیں ان کے اعمال دیکھ لیں، قتل و غارت، ظلم، شرک، کفر، بدعت، کون سا گناہ ہے جو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ خود دیکھ لیں، روزانہ صبح شام آپ لوگ ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں دنیا میں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ کہ ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے، ان کو حساب کتاب کی امید نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ غفلت میں پڑے ہوئے ظالم لوگ ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن ہم لوگوں کو ان قبروں سے نکل کے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور پھر حشر کے میدان میں لے جا کے حساب کتاب کرے گا. جس انسان کو یہ یقین ہو گیا کہ آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، اس کو یقین ہو گیا، اس نے دل سے مان لیا، اللہ کی قسم ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، چاہے لوگوں کے سامنے چاہے اکیلے میں. اس کے دل میں ایسا اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. آپ دیکھیں یار، اگر کبھی بینک میں یا کسی بھی کمپنی میں وہ ایڈیٹنگ کرنے والے آتے ہیں، لوگوں کے رنگ پھنگ اڑ جاتے ہیں، لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ یار اب یہ حساب کریں گے، پورے سال کا حساب کتاب کریں گے. سب لوگ ڈرے ہوتے ہیں، اب یہ پوری زندگی کا حساب ہے. اس کا یقین لانا ہے، اس کا دل میں یقین کرنا ہے، علم اس کا حاصل کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو یقین آ جائے کہ آخرت ہے، حساب کتاب ہے، قیامت ہے. ہم لوگ ایسے نہیں یہاں پر دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں اور ایسے ہی کہ مر جائیں گے اور چلے جائیں گے دنیا سے. یہ کیسے یقین آئے گا؟ یہ اس قرآن پاک کو پڑھنے کی وجہ سے یقین آئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری باتیں جو ہیں ذکر کر دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھنے پڑیں گی. تب ہم لوگوں کو آخرت کا اور مرنے کا اور مرنے کے بعد اٹھنے کا اور پھر حشر کے میدان میں جمع ہونے کا یقین آئے گا. یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو ان تمام باتوں کو ذکر کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں. یہ قرآن پاک
اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے باتیں کرنی ہو تو قرآن پڑھنا شروع کر دے، جب اللہ سے کسی نے باتیں کرنی ہو تو نماز پڑھنی شروع کر دے. لیکن مشکل مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا اور نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس کو. شیطان ہم لوگوں کو یہ سمجھنے نہیں دیتا. اس کو پتہ ہے یہ اگر سمجھ آ گئی ان کو قرآن کی اور حدیث کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی، تو میرا تو کام ختم، میرا پتہ کٹ جائے گا، ان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، ان پر میرا زور نہیں چلے گا. صحابہ کرام پر کیوں شیطان کا زور نہیں چلتا تھا؟ کیوں وہ اتنے زبردست مومن مسلمان تھے، متقی پرہیزگار تھے؟ کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کو سمجھ لیا تھا. قرآن پاک کو خالی انہوں نے رٹے نہیں لگائے تھے، خالی حفظ نہیں کیا تھا، انہوں نے سمجھ کے حفظ کیا تھا، عمل کے لیے. جب تک انسان سمجھ کے عمل کے لیے حفظ نہیں کرے گا، یاد نہیں کرے گا، یہ پڑھے گا سمجھ کے کہ بھائی قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں، اس پر میں نے عمل کرنا ہے، یہ میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تب ان کو لوگوں کو یہ ان سب باتوں کا یقین آئے گا. جب اس مقصد سے پڑھیں گے قرآن پاک کو. اور جو شخص قرآن پاک کو اس مقصد سے نہیں پڑھے گا اس کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا. اس کو دنیا اور آخرت میں جو فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے وہ نہیں ملے گا. اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور ہم لوگ پکڑے جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے موت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے جو ادھر دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، وہ مرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. عید میلاد النبی بھی ہم مناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. ہماری طرح کے گوشت کے، خون کے، آنکھیں، منہ، ناک، سب کچھ تھا ان کا. ان کی ماں کا نام آمنہ، ان کے باپ کا نام عبداللہ، ان کے دادا کا نام عبد المطلب. ان میں سے پیدا ہوئے وہ. پھر آگے ان میں سے اور پیدا ہوئی بیٹیاں ان کی، ماشاءاللہ 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ. بیٹیاں دیکھو ماشاءاللہ، فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے بچے، 7 بچے دیے. بیویاں تھیں ان کی 9 بیویاں ایک وقت میں موجود تھیں. ٹوٹل 13 بیویاں تھیں ان کی. وہ انسان تھے. لیکن ہم لوگوں